چلے جی اللہ خیر کرے. اچھا حضرت جی ہمارا جو گفتگو ہوگی نا آج اس حوالے سے ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض تھی. تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور آپ اس پر روشنی ڈالیجیے کہ وہ کس طریقے سے اور کس حوالے سے ناراض تھی. آپ بتا سکتے ہیں جو پچھلے ہفتے بھی آپ نے کال کیا تھا اسی موضوع پہ نا؟ نہیں اس موضوع پہ نہیں تھے. تقریباً وہ ابوبکر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اول کے حوالے سے بات تھی. وہ بھی درمیان میں بات چھوٹ گئی تھی, بات پوری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک, تو میں 4-5 منٹ گفتگو کروں گا, پھر میں آپ کو بات کرنا دوں گا, ٹھیک ہے نا؟ جی جی. اچھا بھائی, میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین, المستدرک علی الصحیحین. یہاں پر المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جلد نمبر 3, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہ صفحہ نمبر ہے 364. یہ حدیث نمبر ہے 4000, اللہ آپ کو بھلا کرے, 4789. عن علی علیہ الصلاۃ والسلام, روایت ہے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے. اچھا, وہ بھی اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اور وہ روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے, وہ علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے, وہ امام حسین علیہ السلام سے, امام حسین حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ, رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا, ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. ان اللہ, یا ان اللہ, اللہ تعالی, یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے, آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. ھذا صحیح الاسناد, یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اچھا, اب ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, کتاب بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے. چاپ صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, ملاحظہ کریں, البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں, دار احیاء التراث میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر باب مناقب فاطمہ علیہ السلام, باب مناقب فاطمہ علیہ السلام, مناقب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ, اہل جنت کے خواتین کے سردار کون ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. پھر اگلا جو حدیث ہے ابن ابی ملیکہ ان المسور ابن المخرمہ, مسور ابن مخرمہ سے روایت کرتا ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا لخت جگر ہے,
جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر لیتا ہے. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے. مسلم میں بھی آپ کو دکھاؤں, ملاحظہ کریں میرے بھائیوں. ایک منٹ, مسلم میں ہے لیکن ابھی مجھے نہیں مل رہا مسلم میں. بہرحال میں بعد میں مسلم میں دکھاؤں گا ضرورت پڑی تو, لیکن وہ بخاری میں تو ہے تو وہ کافی ہے. اچھا, اب میں آپ کو بخاری کی ایک اور حدیث دکھا دوں میرے محترم ناظرین. یہ بخاری ہے شعب دار احیاء تراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں, کتاب فرض الخمس, حدیث نمبر ہے 3092 اور 3093. عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا ہے ابو بکر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان یقسم لها میراثا, کہ اس کا میراث ان کو دیا جائے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. ابو بکر نے کہا, فقال له ابو بکر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوا کرتا ہے. فغضبت فاطمہ, یہ فا جو ہے فائد تفریح ہے, ما قبل ما بعد کا سبب ہے. اس نے یہ حدیث سنایا تو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. بی بی سلام اللہ علیہ کا غضب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اور اللہ کا غضب ہے. تو پتہ چلا اللہ اور رسول کو بھی اس حدیث پہ غضب آیا. تو اس کا پتہ ہی چلا کہ حدیث جھوٹ ہے. یہ حدیث کے جھوٹے ہونے کے سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روایت پہ غضب آیا. فغضبت فاطمہ بنت ابی بکر, فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئی ہیں. فحجرت ابا بکر, اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا, گفتگو کرنا بات کرنا چھوڑ دیا. فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت, اور ان کی جو یہ دوری ہے اور ان کی ناراضگی ہے اس وقت تک, اور ان کا یہ غضب ہے اس وقت تک جاری رہا ہے جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. یہ ہے بھائی. اوکے آفریدی صاحب, تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر نے ایک غلط حدیث, اس کی وجہ کیا ہے غضب کی, ابو بکر نے ایک جھوٹی حدیث سنا ہے, اور ان کا کس لیے کہ ان کا میراث ان کو نہ ملے, بابا سے ان کو جو حق ملتا تھا ان کا حق ان کو نہ ملے, اس لیے انہوں نے یہ حدیث بنائی. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی گفتگو ماشاءاللہ میں نے ساری سن لی, اور میرا یہ ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ میں 5 منٹ گفتگو کروں. میرے کچھ سوالات ہوں گے, آپ مجھے اسی وقت جواب دیں گے نا حضرت. میری گفتگو کچھ اس طرح کی ہوگی. کوئی بات نہیں. تو آپ نے دوسری نمبر حدیث پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے مسلم شریف کی بھی حوالہ دے دیا نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے, جنہوں نے فاطمہ سے بغض کیا تو انہوں نے مجھ سے بغض کیا. آپ نے یوں فرمایا, غضب جس نے انہوں سے غصہ کیا. ہاں جی, غصہ کیا, غضب ناک مطلب غصہ کیا. تو آپ یہ بھی بتا سکتے کہ ان کا شان ورود کیا ہے؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی تھی نا, تو وہ ورود کیا تھے ان کے, کس وجہ سے شان ورود یہ تھا کہ اصل اس کا شان ورود میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا شان ورود اصل یہ تھا کہ ایک منافق آیا, کتاب علل الشرائع میں اس کی روایت موجود ہے کہ ایک منافق آیا, اس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہہ دے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ حضرت اپنے والد گرامی کے پاس گئے اور اپنے والد گرامی سے کہہ دیا کہ آپ کے میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے, تو ان کو جگا دیا اور کہا کہ
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے سوچا بھی نہیں دوسری شادی کرنے کا، اور یہ بالکل یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسے سوچا بھی نہیں ہے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو بکر اور عمر کو اور فرمایا کہ تم شاہد رہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہیں، جو ان کو غصہ دلائے وہ مجھے غصہ دلا دیتا ہے، اور جو ان کو راضی کرے مجھے راضی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا شان ورود یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بالکل راضی تھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مسکرا گئیں. اور اصل میں یہ واقعی جھوٹ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اصل واقعی جھوٹ ہے، کسی نے جھوٹ کہہ دیا تھا، اصل واقعی ہے. تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بلایا؟ تاکہ وہ شاہد رہیں اس بات پر کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی غضب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. اوکے، اس کی اصل وجہ یہ ہے. جی اچھا، دوسری بات یہ کہ جب آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہوتی ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، ایسا ہے. تو کیا اس حدیث کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل پتہ نہیں تھی، حدیث جھوٹ ہے. نعوذ باللہ، یہ تو آپ تہمت لگا رہے ہیں حضرت. تو ثابت کرو نا، تہمت ہے کیسے؟ تو ان کو غصہ کیوں آیا؟ تو مطالبہ ہی کیوں کیا؟ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی وراثت ہی نہیں ہوتی، او بھائی اگر ان کو پتہ ہی ہے کہ وراثت نہیں ہوتی تو مطالبہ کیوں میراث کا؟ تو یہ تو میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں، یہ تو میرا آپ سے کویشچن ہے. اور یہ ایک میرا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے کہ ان کا جو مال ترکہ ہوتا ہے وہ میراث بن جاتا ہے. ان کا جو مال ترکہ ہے ان کے وارثین کو ملتا ہے. یہ بالکل یہ کوئی ہاں بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. اگر یہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو ان کا میراث ہی نہیں بنتا پیغمبر سے. ابو بکر کو نہ بتاتے، اپنے ازواج کو بتاتے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بتاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ابو بکر کو بتایا ہے، دوسرے کسی کے پاس یہ حدیث نہیں، یہ صرف ابو بکر کے پاس ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کو اگر پتہ ہوتا تو بی بی سیدہ نساء العالمین ہے اور سیدہ نساء الجنہ ہے یا نہیں؟ یہ حدیث میں نے دکھایا نہیں دکھایا؟ بالکل جی، وہ تو ہے، سیدہ نساء اہل الجنہ. دیکھیں غریب صدقہ کس کا ہوتا ہے؟ غریب غربا کا حق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل. غریب غربا کا مال کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو اگر ان کی میراث نہیں بنتا، یہ غریب غربا فقراء کا حق ہے، ایتام کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، وہ اس کو کھانے میں سیدہ نساء اہل الجنہ اس کام کی رغبت رکھتی ہیں. یہ تو ایک عام مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتا. عام مسلمان ایتام بیواؤں کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے؟ عام مسلمان جو سیدہ نساء اہل الجنہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر ان کو پتہ ہوتا، دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سلام اللہ علیہ کو بتا دیتی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وقوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ آیا ہے قرآن کا نہیں ہے بھائی، سورہ تحریم میں. جی جی بالکل. اپنے اہل بیت کو، اپنے اہل خانہ کو تم آتش جہنم سے بچا دو. وقودها الناس والحجارہ. تو اللہ اور فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، فرمایا نہیں فرمایا انذر عشیرتک الاقربین؟ بالکل بالکل. تو سب سے پہلے تو بی بی سے کوئی اقرب نہیں نا، وہ تو لخت جگر ہیں، چچا وغیرہ وہ تو دور ہیں. لخت جگر تو بی بی سلام اللہ علیہ، تو ان کو انذار کرتے کہ بھئی آپ کی میراث ہی نہیں بنتی. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جب مطالبہ کیا ابو بکر سے تو واضح طور پر پیغمبر نے ان کو نہیں بتایا. اور پھر جب انہوں نے غضب کیا، صحیح حدیث پہ تو غضب نہیں کر سکتی نا. اور بھائی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانے، ٹکرا دے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. کافر ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے اس حدیث کو ٹکرایا، اس حدیث پہ غضب کا اظہار کیا اور آخر میں ناراض رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا سیدہ نساء اہل جنت کی تکفیر کرو یا بولے حدیث جھوٹا ہے. حدیث جھوٹ ہے. پر اچھا حدیث جھوٹ ہے. جھوٹا افطرا کس نے کیا؟ افطرا تمہارا مفتری کون ہے اس حدیث کا؟